ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یہ جو مختلف لیکچرز کا سلسلہ ہے، اسے میں میرے مخاطب وہ قادیانی یا احمدی بہن بھائی ہوتے ہیں جو اپنے ہی عقائد سے ناواقف ہیں اور اس گمراہ شدہ کلٹ میں اس لیے شامل ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے اور اسی میں ان کی دنیاوی اور دینی اور آخریت کی نجات شامل ہے۔ میں نے آپ کو بہت مرتبہ بتایا ہے پہلے بھی، اگر آپ ہماری باتوں کو اور دوسرے چیزوں کو سنیں جو یہاں پر ہیں، کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ قادیانیہ جماعت اسلام کی مسخ شدہ صورت بھی نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جعل سازوں کا ایک گروہ ہے جو اپنی دنیاوی فائدے اور عیش و عشرت کے لیے ایک بہت بڑے انسانوں کے گروہ کو، بہت بڑے تو نہیں کہنا چاہیے، ایک انسانوں کے گروہ کو گمراہ کیا ہوا ہے انہوں نے۔ ان کی بتائی ہوئی تعداد بالکل غلط ہوتی ہے، جبکہ انہیں بالکل ٹھیک سے پتا ہے کہ ان کی گروہ میں کتنے لوگ شامل ہیں، کیونکہ ہر وہ شخص جو احمدی یا قادیانی ہے وہ اس کو جانتا ہے کہ اس کے پاس ایک نمبر ہے، اس کو تجنید نمبر کہا جاتا ہے۔ 1996 سے انہوں نے نمبر دینے شروع کر دیے تھے، جبکہ اس سے پہلے ان کے پاس ایک دن کے بچے کی پیدائش کا ریکارڈ بھی ہوتا تھا۔ تو اب نمبروں کے بعد تو ظاہر ہے انہیں تو آخری نمبر تک صحیح تعداد معلوم ہے۔ اس کے باوجود ایک دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے اپنی تعداد کے بارے میں مرزا غلام قادیانی مرتد سے لے کر آج تک صرف جھوٹ بولا ہے۔ آپ میرا مرتد کہنے کا برا نہ مانا کریں، میں نے اس کو بے شمار مرتبہ ثابت کیا ہے کہ مرتد کی تعریف پر ہر وہ شخص پورا اترتا ہے جو اس کلٹ سے یا اس جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ جو آپ کو اس چھوڑنے پر مرتد کہتے ہیں تو یہ بالکل غلط کہتے ہیں، اور خدا تعالیٰ ان کی اس دنیا میں بھی پکڑ کر رہا ہے اور آخرت میں بھی یہ جاننے والے جو ہیں ان کی یقیناً پکڑ ہوگی۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ مرزا قادیانی نے بہت سارے دعوے کیے ہیں۔ اس کے دعووں میں یہ بھی شامل تھا کہ پہلے اس نے محدث کہا، پھر مجدد کہا، پھر اس نے اپنے آپ کو مہدی بنایا، پھر اس نے آپ کو مسیح موعود بنایا۔ اس پر بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تمام نبیوں کی خصوصیات مجھ میں شامل ہیں، میں آل ون ہوں، جری اللہ فی حل الانبیاء۔ یہ ایک واہیات قسم کا اس کا الہام ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری آمد ہوں، جبکہ ایسا نہ خدا تعالیٰ نے کہا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ پھر اس کے ایک مرید قاضی ظہور الدین اکمل نے
اس کے بارے میں لکھا جس نے دیکھنے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکمل، آ کے دیکھے غلام احمد کو قادیاں میں، اور اس نے اس کو فریم کرا کر اپنے وہ ٹائلٹ والا کمرہ جسے اس نے عبادت گاہ میں بدلا تھا ادھر لگا لیا۔ یہ وہی قاضی اکمل ہے جس کی 14 سال کی بیٹی کو مرزا بشیر الدین محمود نے آپ کی سو کالڈ مسجد مبارک جو قادیان میں ہے اس کی چھت پر لے جا کر اس سے زنا کرتا ہوا پکڑا گیا۔ وہ تو اس طرح کی اس کے بارے میں نظمیں لکھتا تھا، اس کی اس نے عزت اتار کے رکھ دی۔ یہ آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہے۔ مرزا غلام نے چونکہ وہ اس کا مرید تھا اس کی انکوائری شروع کروا دی۔ خیر وہ ایک دوسرا واقعہ ہے۔ تو اس نے اس پر ہی بس نہیں کیا، یقیناً آپ دیکھیں ایک ایسا پاگل اور معوف العقل شخص جو خود کہتا ہو کہ اسے مراق ہے، مرام ہے، ہسٹیریا ہے، پھر سائیکوسس بھی ہے، آج کل تو اس کی ڈیفینیشن میں شامل ہو گیا، اور یہ اسکیزوفرینک تھا۔ ایسے لوگ کپڑے پھاڑ کر بھاگتے نہیں ہیں، لیکن وہ پاگل پن کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کے ہر عمل میں، ہر فعل میں پاگل پن ہوتا ہے۔ تو چلو یہاں تک مان لیا ایک لمحے کے لیے کہ اس نے ہر نبی کی دعویٰ کیا کہ میں ہر نبی حلل کر گیا ہوا ہے، لیکن پاگل پن تو آپ سارے کہیں گے کہ اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا پھر تو پاگل پن ہوگا نا۔ اس کا فلائٹ آف آئیڈیا ایک اسکیزوفرینیا کی بڑی آؤٹ سٹینڈنگ فیچر ہے۔ اس میں ان کے آئیڈیاز اور وہ جو اپنے آپ کو گرینڈیوسس اور نارسسسٹک کریکٹرسٹکس جو ہوتے ہیں ان میں ان کی کوئی روک نہیں ہوتی، وہ تو اپنی الٹیمیٹ لمٹ تک جاتے ہیں۔ اسی لیے شروع میں مرزے نے کہا کہ میں خدا کی طرح ہو گیا، پھر اس نے کہہ دیا کہ میں خدا بھی ہو گیا، ہم آپ کو ثبوت دکھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ آپ ہی کی کتاب ہے، اس کا روحانی خزائن جلد نمبر 13 ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کریں پڑھیں، صفحہ نمبر 104 ہے، نام کتاب کا کتاب البریہ۔ آپ اس سے پہلے بھی پڑھیں اور اس سے آگے بھی پڑھیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ لائنیں لکھ نہیں سکتا جب تک وہ ان پر یقین نہ رکھتا ہو، یا اس کے پاگل اور معوف قسم کا دماغ کہتا نہ ہو کہ ایسا ہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں آپ پوری کتاب پڑھیے، ایک دفعہ سمجھ نہ آئے تو 3 دفعہ پڑھیے، کیونکہ مرزا قادیانی مرتد یہ کہہ کر جا چکا ہے کہ جو اس کی کتابیں 3 مرتبہ نہیں پڑھتا وہ متکبر شخص ہے۔ تو اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو آپ کو پڑھنا چاہیے، ہم آپ کو دوسروں کی کتابیں پڑھنے کا نہیں کہتے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا میں خود خدا ہوں، اور یقین کیا کہ وہی ہوں، اور میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں رہا، اور میں ایک سوراخ دار برتن کی طرح ہو گیا ہوں، یا اس شے کی طرح جسے کسی دوسری شے نے اپنی بغل میں دبا لیا ہو اور اسے اپنے اندر کا بالکل مخفی کر لیا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اس طرح ہو گیا کہ میرا وجود اللہ کا وجود ہی بن گیا۔ اور اس نے کہا کہ میری آنکھیں اللہ کی، میں تو گم ہی ہو گیا نا۔ یعنی اس کا تصور دیکھیں، اگر تو کوئی آدمی یہ کہے کہ ایک اللہ کی رضا ہے، ایک نصاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت میں دیا ہے، کوئی کہے کہ میں نے قرآن پاک اتنا پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کی اور میرا ہر امر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو گیا، تو آدمی کہے کہ ٹھیک ہے، چلو ہو سکتا ہے، لیکن وہ بالکل اللہ تعالیٰ میں گم ہو گیا۔ کس لیے ہوا یہ دوسری لائنوں میں صاف لکھا ہے۔ لکھتا ہے میرے رب نے مجھے پکڑا اور ایسا پکڑا کہ میں بالکل اس میں محو ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کی قدرت اور قوت مجھ میں جوش مارتی ہے، اور اس کی الوہیت مجھ میں محسن ہے۔ یعنی وہ اللہ کی رضا کے تابع نہیں ہوا، یہ آپ فرق صاف رکھیں، بلکہ وہ اللہ والی کوالٹی سے اللہ تعالیٰ ہو گیا۔ نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اس فرق کو سمجھیں، یہ شرک کی سب سے انتہائی صورت ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ مجھ میں اللہ کی ہر خوبی نعوذ باللہ آ گئی،
اور اس کی الوہیت یعنی کہ اس کی تخلیق کرنے کی طاقت مجھ میں موجزن ہوگی، موجزن ایسے ہو گئی کہ جناب پورے زور و شور سے برپا ہو گئی. اب آدمی خواب میں کہے، رویا میں کہے، جس چیز میں کہے، لیکن وہ تو اپنا دماغ بیان کر رہا ہے نا. آپ سوچیں اس کے دماغ میں یہ ہے تو اس نے بیان کیا نا، ورنہ مرزا قادیانی مرتد پر کوئی وحی نہیں آتی تھی، کوئی الہام نہیں آتا تھا اس پر. یہ سب اس کی من گھڑت کہانی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کا بندہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ذلیل نہ کرتا جتنا اس کی کوئی بھی پیش گوئی پوری نہیں ہوگی. ایک مثال دیتا ہوں. محمدی بیگم کے لیے وہ سالہ سال اشتہار لگایا، اس نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تقدیر مبرم ہے، ایسی تقدیر جسے اللہ تعالیٰ نے ایسے لکھا کہ اس کا بدلہ نہیں جا سکتا. اس کی رتی بھی پوری نہیں ہوئی، بلکہ محمدی بیگم لعنت بھیجتی رہی مرزا پر آخری وقت تک. یہ دیکھیں، یہ ہے اس کا چہرہ اصل مرزا قادیانی کا، جسے یہ آپ سے چھپاتے ہیں. آپ اگر مرزا قادیانی کو مانتے ہیں تو یہ بھی مانو نا کہ وہ خدا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، مجھ میں الوہیت موجزن ہو گئی. اور اسی کتاب کے اگلے صفحہ نمبر 105 پر وہ لکھتا ہے، وہی روحانی خزائن کی جلد 13 کتاب البریہ میں لکھتا ہے، خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میرا غضب اور حلم اور تلخی اور شرینی اور حقیقت اور سکون سب اسی کا ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہر بات کام کریں تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری مطلب میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں گم ہو گیا. لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ اس کا الٹ کہہ رہا ہے کہ اس میں وہ طاقت آ گئی جو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. کہتا ہے اس حالت میں میں یوں کہہ رہا تھا، ہم ایک نیا نظام، ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین چاہتے ہیں. یعنی حکم جاری کر رہا ہے. وہ جو خدا تعالیٰ نے کہا فسبحان الذی بیدہ، جو سورہ یاسین کے آخر میں ہے، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اس سے پہلے کی آیت کہ أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. مرزا وہ بات کہہ رہے ہیں کہ نیا آسمان اور نئی زمین چاہتے ہیں. سو میں نے پہلے تو آسمان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی. پھر میں نے منشا حق کے موافق اس کی ترتیب اور تفریق کی. کہتا ہے پہلے را میٹیریل پیدا کیا. اب مرزے کو کوئی سمجھائے، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں نہیں کہا اس نے را میٹیریل پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو ایسی پرفیکٹ کریشن کی ہے کہ تو نظریں گھما گھما کے دیکھ، تجھے نظر نہیں آئے گی، کوئی خرابی نہیں نظر آئے گی. پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا اِنَّا زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. کتنا واہیات مرزا قادیانی تھا. قرآن پاک میں جو آیت ہے نا، یہ سورہ الملک کی ہے. وہاں لکھا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں سے سجا دیا. مرزا نے اس آیت کو بدل دیا. ہم نے کہا نا کہ مرزا لفظی تحریف بھی کرتا ہے اور معنوی تحریف بھی کرتا ہے. قرآن پاک میں اس نے لکھا انا، میں نے آسمان اور دنیا کو، اور یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں. آپ سورہ الملک کھول کے میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. سورہ الملک میں صاف لکھی ہیں یہ باتیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ملک میں لکھا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی، بنائی کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون سا ہے. وہو العزیز الغفور، وہ عزیز اور غفور ہے. آگے ہے اس صورت میں الذی خلق سبع سماوات طباقا، ہم نے ترتیب سے 7 آسمان پیدا کیے. وہ مرزا کہہ رہے کہ جب میں نے بنانے شروع کیے نا، اب اس کے دماغ میں ہے کہ میں خدا تو ہے نہیں ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، ذرا اس کو تھوڑا سچا بناؤ. کہتا ہے کہ جب میں نے پیدا کیا تو اس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی. یعنی دیکھیں وہ
اس کے ذہن پر غور کریں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے قبضے، وہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے الگ چیز ہو گیا، لیکن مجھ میں خوبیاں ساری اللہ تعالیٰ، میں خدا بن گیا، لیکن میری اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی تخلیق تو بغیر کسی نقص کے ہے. یہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا بیان، اللہ ذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. کیا تو دیکھتا ہے کوئی فرق میرے رب کی تخلیق، اپنے رب کی تخلیق میں، اپنے رحمان خدا کی تخلیق؟ تو بتا سکتا ہے کوئی نقص ہے؟ مرزا کہہ رہے نہیں نہیں جی، میں چونکہ ایک آدمی تھا اور خدا بنا تو اس لیے میری ترتیب اور تفریق ٹھیک نہیں تھی، پھر میں نے منشاء حق کے منافق. وہ دیکھیں، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں خدا بنا ہوا ہوں. شرک کی آخری حد سے بھی اوپر کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں. پھر میں نے آسمان دنیا کو پیدا کیا اور کہا اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. اور قرآن میں لکھا ہے، میں آگے ترتیب سے پڑھتا ہوں 4 آیت کو. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. میں اپنی یادداشت سے پڑھتا ہوں تو مجھے پوری آیتیں پڑھنی پڑتی ہیں. تو کہا کہ تو اپنی نگاہیں بدل کر دیکھ، تجھے کوئی نقص نہیں نظر آئے گا. پھر یہ جو آیت جس کو بدلا ہے نا مرزا قادیانی نے، وہ ایسے ہے وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اور یہ شیطانوں کے لیے سجائے چراغ. اب مرزے کو بھول گیا وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا، اور ہم نے بنائے رجوم للشیاطین، شیطانوں کے لیے. ٹھیک ہے، مرزے کو یہ بھول گیا کہ ایک تو چراغوں سے آسمان کو سجایا، اس کے آگے لکھا ہے وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور شیطان کے لیے پھندے بھی بنائے. اب ظاہر ہے کہ مرزا وہ تو پارٹ بھول گیا نا اپنے والا، جہاں پر اس جیسوں کا ذکر ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. یہ مرزے کے لیے ہے، اس کو عذاب سعیر ملے گا، اور ہم نے تیار کیا ان کے لیے عذاب السعیر، دردناک عذاب. اے نہ جاننے والے بہن بھائیو، کیا ایک شخص اپنی صحیح ذہنی حالت میں ایسے دعوے کر سکتا ہے؟ اس نے کہا تو اب تو میں سارے نبیوں کا ون ان آل بن گیا ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکنڈ کمنگ بن گیا ہوں، پھر بھی یہ جاہل میرے پیچھے گھوم پھر رہے ہیں. وہ جو 4 آدمی تھے، 4 جاہل، تو اب خدائی کا دعویٰ بھی کر لو. وہ کر دیا اس نے. یہ دیکھیں، آپ آگے بھی پڑھیں اور پیچھے بھی پڑھیں. آگے وہ آپ کو پڑھ کے سنائے گا جی آگے لکھیا تھی پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف ہو گئی اور میری زبان پر جاری ہو رہا تو انت خلف جو کچھ انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی اس نے قرآن پاک کی آیات کو بدلا ہوا ہے اور پھر میری کشف کی حالت الہام کی طرف منتقل. یہ پاگل ایسا ہے، یہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ تصور ہی کرنا، آپ میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نکال کر دکھاؤ. اور اصل میں وہ جب کہتا ہے انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان کی تخلیق ایسی ہوئی اور میں وہ انسان ہوں جو اللہ بن سکتا ہوں. مطلب پہلے تو نبی بنا، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بن گیا، پھر وہ یہاں تک جا پہنچا. یہ الہامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری نسبت میرے پر ظاہر ہوئے ہیں. یہ بھی پڑھو آگے. اور اس قسم کے اور بھی بہت سے الہامات ہیں جن کو میں قریباً 25 برس سے شائع کر رہا ہوں. یہ الہاد جو ہے، یہ شرک جو ہے بقول مرزا، اس کا بے شمار ہے. اب دیکھو بھائی، مجھے تو آپ نہ کہو نا، یعنی کہ وہ مشرک ایسا ہے کہ آپ کو اس کا دماغ کام نہیں تھا نا، پاگل تھا نا. ہم نے آپ کو بتایا سائیکوٹک، سکیزوفرینک، چرسی، بھنگی، شرابی. یہ مرزا قادیانی تھا. اور گرمیوں میں گرم کوٹ پہن کے پھرتا تھا. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے.
50 डिग्री में, जहां पर बंदा मरने वाला हो जाता है गर्मी से। और देखें, जो 100 दफा पेशाब करे ना, ये मेडिकल साइंस का एक फैक्ट है। आप किसी से पूछ कर देख लो, जिसको 15-20 दफा से ज्यादा पेशाब आए उसको इनकॉन्टिनेंस शुरू हो जाती है। औरतों को बहुत होती है, आप पूछ लें किसी भी औरत से, किसी भी आदमी से भी पूछ लें। ये हो ही नहीं सकता कि आपको 15-20 से ज्यादा मरतबा पेशाब आए और इनकॉन्टिनेंस क्यों ना हो। इनकॉन्टिनेंस होता है पेशाब खुद ब खुद निकल जाता है, क्योंकि पेशाब का ज्यादा आना बहुत सारी वजहों से होता है। और उसमें सबसे कॉमन वजह यह एक स्फिंक्टर होता है, एक वेल्व जो ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा के दरमियान है, वो लूज हो जाता है, इरिटेशन बढ़ जाती है। फिर इंसान को अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी, ये मेडिकल टर्म्स हैं, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी और इस किस्म की चीजें होती हैं। और उसका एक कुदरती नतीजा ये होता है कि इनकॉन्टिनेंस हो जाती है आदमी को। आप किसी से पूछ लें, किसी डॉक्टर से पूछ लें। और जब मिर्जा तो कहता है कि उसे 100 दफा पेशाब आता है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता उसका पेशाब उसके कपड़ों में ना निकलता हो। इसका मेडिकल साइंस में इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि अर्जेंसी जो इनकॉन्टिनेंस का सबसे बड़ा सबूत है, वो मिर्जे ने अपनी किताबों में लिखा। आप उसकी किताबें पे वो कहते हैं वो रेशमी नाला बांधता था ताकि उसे खोलने में देर ना लगे। इसको अर्जेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी भी उसने लिखी कि फ्रीक्वेंसी 100। ये इनकॉन्टिनेंस मैंडेटरी है इस सिचुएशन के साथ। फिर वो घाघरा पहनता था ताकि उसे शलवार नीची ना करनी पड़े। तो जिसका पेशाब निकले 2-4 दफा, उससे तो बदबू आती है ना। अब वो गर्मी में पसीना भी आया हुआ है, गर्म कोट पहन के, उस आदमी का तसव्वुर करो, उलझी हुई दाढ़ी, उल्टी सीधी पगड़ी, आंखें नशे से टुन बंद। और आपकी किताबों में लिखा है 7-7 दिन वो कपड़े नहीं बदलता था। अब सोचो इस आदमी का 7 दिन उसने कपड़े नहीं बदलने। 100 दफा पेशाब आता है, मैंडेटरी है उसके कपड़े, बल्कि उसके कपड़ों का कोई एक हिस्सा नहीं हो शलवार का या गरारे का जो वो पहनता था ऐसा हो जिस पर पेशाब ना हो। फिर वो कहता था मुझे इसहाल भी है। वो आपके अब भी कहते हैं, वो हैजे को इसहाल का नाम देके हमें धोखा देना चाहते हैं। जाहिल कहीं के, तुम किस किस को धोखा दोगे? तो जिसको इसहाल होता है ना, उसको फीकल इनकॉन्टिनेंस भी होती है। इसीलिए तो वो गरारा पहनता था कहीं निकल ना जाए, और निकल जाती चाहे ना चाहे। अब उस आदमी पर गौर करो, गर्म कोट पहनकर फिर रहा है, पेशाब से लुथड़ा हुए गरारा या शलवार उसने पहने हुए, उसमें पखाना भी लगा हुआ है, 7 दिन उसने कपड़े नहीं बदलने। आप सोचो, हम आपको इसका सबूत दिखा सकते हैं, मैंने पढ़े हुए हैं, मैं अपने पास से कोई बात नहीं बना रहा। फिर वो शराब भी रोज पीता है टॉनिक वाइन के नाम पर। अफीम के भी हमने आपको रेफरेंस दिखाए हैं, रोज खाता है, एक गोली से काम ना चले तो 2 खाता है। अफीमी शराबी, उससे तो दुनिया भर की बदबू आती होगी इस शख्स से। मुझे हैरानी होती है कि इतने बदबूदार शख्स के पास कोई बैठता कैसे होगा। अगर आपको यकीन नहीं तो आप में से जो गर्म मुल्कों में जाते हैं, या अभी गर्मी जब पड़ती है वेस्टर्न कंट्रीज में 2-4 दिन के लिए, अपना फुल वुलन सूट पहन के घूमो एक दिन, आपको पता लग जाएगा, आपके मिर्जे की सुन्नत भी पूरी हो जाएगी। ठीक है? अब ये इंसान जिसकी ये हालत है वही खुदा का दावा कर सकता है। ये देखें उसने कर दिया। अब कहेंगे जी इससे आगे भी पढ़ो और पीछे भी पढ़ो, आप सारे पढ़ो। मैं तो कहता हूं मेरे बहन भाइयों जो ना जानते हो, वो आपके उन मुल्हिदीन और जालसाजों को नहीं कह रहा जो जानते हैं, तो आपके बहुत सारे जो आपको चलाते हैं वो सब कुछ जानते हैं। ये इस बात पर आपको गौर करना चाहिए। ये देखें, वरायतनी फिल मनाम आयन अल्लाह, और मैंने देखा कि मनाम में देखा या गैर मनाम में देखा, हमें क्या
اس نے کہا ہے کہ لفظ استعمال کیا عین اللہ کہ میں بالکل اللہ ہوں. اب وہ خود کہہ رہا ہے، پیچھے آپ نے پڑھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بے شمار مرتبہ، جی آپ کو دوبارہ دکھا دوں، آپ بھول جاتے ہیں میرے بہن بھائیوں، آپ میری بات کا اعتبار شاید کبھی نہیں کرتے. اس قسم کے اور بھی بہت سارے الہام ہیں جس کو میں قریباً 25 برس سے شائع کروں. مطلب پاگل پن کی لمبی مدت ہے کہ خدائی کے دعوے کہہ رہے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ ابھی میں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، میں تو بڑی دیر سے خدا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ دیکھو اگلا، جی یہ جو عین اللہ والا ریفرنس ہے نا، یہ آپ پڑھ لیں، بھول نہ جانا. روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 564، آئینہ کمالات اسلام. کیا کمال کیا ہوا ہے، اب غور کیجئے اس پر ذرا. اب دیکھیں اگلا ریفرنس ہم دکھاتے ہیں. یہ روحانی خزائن کی جلد 20 ہے. یہ میں نے سب آپ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. میں پیسے نہیں ضائع کرتا یہ آپ کی جال سازی کی گندی کتابیں خریدنے میں. یہ روحانی خزائن جلد 20 ہے، صفحہ 404 ہے. تجلیات الہیہ، پتہ نہیں کون سی یہ تجلیات الہیہ وہ والی ہیں جو مرزا جب خدا ہوتا ہے نا، نعوذ باللہ اللہ معافی دے، تو تب اس کی تجلیات ہیں. جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے وہ یہ تو مطلب معمولی بات ہے نا. انت منی بمنزلتی بروسی انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے کبھی شرک کی تعریف سنی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تو میرے لیے میرے بروز کی مانت ہے. آپ تو کہتے ہیں نا مرزا ذلی بروزی نبی ہے، اصلی نبی نہیں ہے. اب تو آپ نے اصلی کر دیا ہوا ہے نا، اوکے پاکستان سے جان چھٹ گئی ہے، چلو اب اصلی کر دو. یہی آپ کے وہ مرتد جو ہے، مسرور مرتد جو لونڈے باز ہے، اس نے کیا ہوا ہے نا. انت منی بمنزلتی بروسی، کہ تو مجھ سے میرے بروز کی مانت ہے. کر لو گال بھئی. قادیانیوں مبارک ہو، آپ کے ہاں تو اللہ آیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں بدلتا. زلزلے تو وہ دن رات لاتا تھا، 5 زلزلوں کو لانے سے اپنا مجھے ایک بات بتاؤ، مرزا تو کہتا تھا کہ اس کا نام احمد ہے، نعوذ باللہ، تو میں تو اس کی نرم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرم سائیڈ ہے وہ بن کے آیا. وہ تو کہتا ہے ممدی بیگم دا پیو مر گیا، ممدی بیگم دا بندہ مر گیا، ممدی بیگم دا اے مر گیا، فلانا مر گیا، فلانا مر گیا. پھر کہتا ہے زلزلے آئیں گے، پھر کہتا ہے طاعون پھیلے گی، پھر کہتا ہے یہ کون سی مطلب رحم والی سائیڈ ہے؟ آپ نے کبھی سنا؟ اس کے پاس فوج نہیں تھی، نہیں تو وہ کہتا ہے کہ منو جو مجھے نہیں مانتا نا میں اس کی گردن اتار دوں گا. یہ وہ کہتا دوسروں کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ تو اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کے ہاتھ میں ایسی طاقت ہی نہیں دی، اور آج تک نہیں دی آپ کی جماعت کو ایسی طاقت. ورنہ ہم تو بہت رحم دل اور ہیں، آپ کو اتنے پیار سے سمجھاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے آپ میں سے اکثر بالکل نہیں جانتے. اب دیکھ لو، میں تو آگے سے بھی پڑھو پیچھے سے بھی پڑھو. یہ دیکھو جی، پیچھے سے بھی پڑھ لیتے ہیں، موت گمراہی نہ ہو تو یہ پڑھے، جس کے لیے تمہاری آنکھوں کے روبرو آسمان پر رمضان کے مہینہ میں کسوف و خسوف ہوا، زمین پر طاعون پھیلی اور زلزلے آئے. بالکل جعلی، جھوٹ. کسوف و خسوف سب سے زیادہ اس کذاب مہدی میں ہوا تھا جو سوڈانی مہدی تھا. یہ تو آپ نے تعویلیں اور جال سازیاں کر کے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ آپ نے کبھی ریسرچ نہیں کی، تحقیق نہیں کی. کوئی کسوف و خسوف نہیں ہوا اس کے لیے، اور یہ ایسی کوئی بات لکھی بھی کہیں نہیں ہوئی. یہ جال سازی انہوں نے گھڑی ہوئی ہے آپ قادیانیوں نے. اور یہ پیشگوئیاں قبل از وقت کس نے تم کو سنائی؟ لو جی، جہاں کہیں زلزلہ آتا تھا مرزا قادیانی کہتا تھا او میں پہلا کیا سی نا. کس کو کہا تھا مرزا جی؟ وہ ایک ہندو تھا اور مل اس کا نام تھا، پریتم مل یا کچھ، مجھے اس وقت یاد نہیں. اور پوچھو انہوں جا کے. یہ ہے جی، اس شخص کو تلاش کرو، وہ تم میں موجود ہے. وہ یہی ہے کہ جو بول رہا ہے وَلَا تَعِيسُ مِن رُوحِ اللَّهِ،
لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ آپ سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں. آپ اس آدمی کو دیکھیں، وہ کہتا ہے میں خدا تعالیٰ اسے کہہ رہا ہے تو میرے بروز کی مانند ہے، تو بھی خدا ہی ہے. جیسے وہ بروزی نبی تھا، بروزی خدا بھی. مبارک ہو آپ کو قادیانیوں، آپ کے ہاں تو بروزی خدا بھی آیا. اس کو بھی آپ پہلے بروزی نبی کو تم نے اصلی نبی کر لیا ہے، تو بروزی خدا کو بھی اصلی خدا کر لو گے نا. پھر خدا کی قبر پر جایا کرنا، مطلب تمہارا خدا تو مر بھی گیا نا. ہمارے خدا کو تو آیت الکرسی میں لکھا ہے، خدا تعالیٰ کی ساری صفات ہے کہ اونگ تک نہیں آتی ہے، اور وہی خدا تمہیں اپنے ساتھ پاس واپس لے جائے گا ایک دن، یاد رکھنا. اور آگے وہ لکھتا ہے اور تو مجھ سے ایسا ہے جیسا میں ہی ظاہر ہو گیا. اب دیکھو کسی صحیح دماغ آدمی کا یہ قول ہے. پہلے تو چلو مقدس نبی مسیح وہ تو اللہ بنا بیٹھا ہے، اور پھر کہتے ہیں یعنی تیرا ظہور بعین ہی میرا ظہور ہوگا، یہ خدا کا وعدہ ہے. 5 زلزلوں کے ساتھ خدا اپنے تئیں ظاہر کرے گا، اور خدا کا وعدہ نہیں ٹلے گا، اور وہ ضرور. اور مجھے وہ 5 زلزلے دکھاؤ کہاں پر ہیں. یہ سب کچھ ایک پاگل کی بکواس تو ہو سکتی ہے، ایک صحیح دماغ آدمی کی لکھائی نہیں ہو سکتی. آگے آپ پڑھ لینا جی، اس نے آگے بھی اس طرح کی خرافات لکھی ہوئی ہیں، اور کہا ہے کہ کیونکہ یونس نبی کو وعید کے طور پر بتلایا گیا 40 دن تک تیری قوم پر نازل، اور وہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ وہ جو ریفرنس ہے اسے چیک ہی کر لے. اور اب دیکھو اگلا ایک اور حوالہ لے لو، روحانی خزائن جلد 22 ہے، صفحہ نمبر 581 ہے، تمتع حقیقت الوحی. یہ دیکھ لو جی، اس میں کیا لکھا ہے اس نے، انت منی بمنزلتی اولادی، تو میرے لیے میری اولاد کی طرح ہے. اب اولاد کی طرح تو وہ ہوتا ہے جس کی اولاد ہونا اسی کی طرح کی دوسری اولاد ہو سکتی. جب اللہ کی اولاد ہی نہیں تو اس کی اولاد کی طرح کیا ہے؟ یہ تو نفی ہو گئی اس صورت کی جسے میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف میں لٹکا دیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اگر آپ کو آپ کہہ دیں اللہ ایک ہے، اور جب خدا تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ اکیلا ہے، نہ اس نے جانا کسی کو، نہ کسی نے اس کو جنم دیا، تو یہ کہہ رہا ہے انت منی بمنزلتی اولادی، کہ اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ تو میری اولاد کی طرح. ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ مرزے کے ایک فطور شدہ دماغ میں تھا کہ وہ نہ صرف مسلمانوں کا ایک مسیح بن کے آیا ہے، بلکہ وہ عیسائیوں کا بھی ہے، وہ کرشنا بھی ہے، وہ رودر گوپال بھی ہے. پھر اس نے کہا میں موسیٰ بھی میں، عیسیٰ بھی میں، ہارون بھی میں، داؤد بھی میں، سلیمان بھی میں، سارے نبیوں کی مجھ میں خوبیاں ہیں، جری اللہ فی حل الانبیاء. بھائیو ایسی بات ہو تو پھر تو اس کی پیش گوئیاں تو بڑی معمولی چیز ہے. اس کے پاس تو دنیا بھر کی طاقت ہونی چاہیے. تو وہ تو کہتا پھرتا تھا کہ ملکہ میری ماں تو نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیندوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ہم آپ کو ریفرنس دکھا دیتے. اس کو ایک انسان کی خوشامد کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر وہ اس کی یہی حالت تھی؟ میں آپ کو ہزاروں ریفرنس دکھاتا ہوں کہ لکھتا تھا انگریز کی حکومت کو کہ تم میرے مائی باپ تمہیں، اور لکھتا تھا کہ دیکھو میں اتنا تمہارا وفادار، یہ لوگوں کی لسٹ ہے اتنے لوگ، اور اس کی بیعت کی شرائط بیعت نمبر 4 میں یہ شامل تھی شرط کہ جو شخص اس حکومت کا وفادار نہیں ہے وہ میری بیعت میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، حکومت سے وفاداری اچھی ہوتی ہے، جہاں آپ رہتے ہیں آپ وفادار رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات میں. آپ کو اس ملک کے قانون پر عمل کرنا چاہیے، لیکن یہ تو خدا کا فرض تادہ تھا نا. اس کی نظر میں تو خدا تعالیٰ کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ طاقت وہ ہے جس کی حکومت ہے، جس کی بھی ہو. طاقت وہ ہے نا، خدا تعالیٰ تو طاقت نہ ہوا نا. آپ مجھے دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا نبی بتاؤ، انہوں نے تکلیفیں سہی ان ملکوں میں، حضرت
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قید میں بھی ڈالے رکھا فرعونوں نے، اللہ تعالیٰ نے نکال بھی دیا، عزت بھی دی، حکومت بھی دی، مرتبے بھی دیے، تاکہ نبی کی سنت میں ہر چیز کو بند کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشکلیں بھی لائیں، تاکہ جو مشکل میں انسان ہو۔ تو یہ ایک الگ فلسفی ہے۔ لیکن کسی نبی کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے کہا کہ تو میرا مائی باپ ہو گیا جی۔ اس پر مقدمے بھی ہوتے تھے، جا کے معافیاں مانگتا تھا، پھر آ کے دوسرے دن وہی شروع ہو جاتا تھا۔ نبی جھوٹا تو نہیں ہو سکتا۔ چور یہ تھا، اس لیے اس نے کہا میرا خدا چور کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس نے چور کہا۔ ہم آپ کو ریفرنس دکھا دیں گے۔ ایسا شخص، اور خود چور تھا، دنیا جانتی ہے کہ پورے سال کی پینشن لے کر بھاگ گیا۔ پھر ایک ڈاکے میں بھی اس کی انویسٹیگیشن ہوئی جس میں امام دین انوالو تھا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے بہتان باندھ رہا ہے اللہ پر بہتان باندھنا نا، اس لیے اپنے پخانے میں لپٹا ٹپٹا۔ آپ نے چاہے ٹیمپریری ٹوائلٹ بنائی تھی، وہ لکھا تو ہے نا نصرت جہاں نے، اس نے ٹوائلٹ لا کے چارپائی کے ساتھ رکھ دیا، اور آخری پخانہ جب آیا تو ٹھا سے اس کا سر چارپائی کے ساتھ گرا، اور پخانہ بھی پورا نہیں نکل رہا تھا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس میں سے نکل رہا تھا۔ کیسی حالت ہوئی اس کی؟ آپ خود سوچو، اللہ تعالیٰ نے کیا زندگی دی اس آدمی کو، آپ اسے نبی مانے پھرتے ہو، اور کہتا ہے کہ بابو الہی بخش چاہتا ہے تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے، اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا۔ اب ایک پاگل پن دیکھو، آپ کے یہ جال ساز لوگ تو آپ کو کہیں گے نہیں جی یہ تو استعاراتی زبان ہے، استعاراتی۔ کون سے استعاراتی زبان؟ اگر تم مسلمان ہو تو اس میں کوئی استعارہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، میں نے اس کو زبان کے لحاظ سے اس لیے آسان کیا کہ تاکہ تمہیں یاد دلاتا رہے۔ تعویلیں، اس کے پاگل پن کو بھی چھپانا ہے تو تعویلیں، حقیقت بھی چھپانا ہے تو تعویلیں۔ کہتے تجھے حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے۔ کبھی مرد کو بھی بچہ ہوتا ہے؟ اور میں تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو تم لوگوں نے کہنا ہی تھا کہ نعوذ باللہ فوت ہو گئے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ کے لیے مان، پھر یہ سارا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں 2 مہینے مرمیت میں رہا پھر مجھ سے عیسیٰ پیدا ہو گیا؟ سیدھی بات کرتا۔ جاہلوں کا تو وہ نبی تھا، جاہل تو نہیں سمجھیں گے نا۔ ہاں وہ دھوکے باز اور چکر باز ضرور تھا، چکر دیتا تھا جی، مافوق الفطرت باتیں بتاتا تھا انہیں کہ میں تاڑا رب ہو گیا ہے، تاکہ وہ اس سے اور ڈر جائے، او مرزا جی تو خدا بن گئے۔ ایسا بچہ جو بمنزلہ اطفال اللہ ہے، جو اللہ کا بچہ ہے، یہ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے مسلمان تو ویسے ہی پھنس جان گے میرے کو، عیسائی بھی آ جان نا، وہ کہتے ہیں نا اللہ کا خدا کا بیٹا۔ آپ سمجھے نا اس کا دماغ۔ لیکن مسلمانوں کے مطابق تو وہ عقیدہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی سزا مقرر کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کو معافی نہیں کبھی کروں گا جو ایسا شرک کرے گا، نہ دنیا میں معافی نہ آخرت میں معافی۔ ٹھیک ہے، لیکن مرزا ہے کہ کہیں جا رہا ہے۔ اب آگے دیکھیں، یہ ہے جی آپ کی الہامی کتاب، اور یہ اس نے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگ میں قبول کروں گا، یہ تو قرآنی آیت ہے، کہتا ہے مجھ پر نازل ہوئی۔ دیکھیں آپ کو آپ کے یہ جال ساز بتائیں گے کہ بہت سارے جی ان کے ولی اولیاء انہوں نے کہا کہ آیتہ میرتے پورا قرآن نازل ہویا، آپ کو یہ کہیں گے؟ آپ بات کریں ان سے، جال سازوں سے۔ اسلام میں ایک بھی ایسا بزرگ نہیں گزرا جس نے کہا ہو کہ قرآن مجھ پر نازل ہوا اور قرآن میں میرا نام محمد اور احمد اور مجھ سے مخاطب ہوا قرآن۔
قرآن رسول پاک سے مخاطب اللہ تعالیٰ ہو رہا ہے کہ کل آپ کہہ دیں. مرزا نے صاف لکھا ہے، جیسے ایک آیت ہے، یہ آیت میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر لکھی ہوئی ہے، چاروں طرف اس چادر پر جو سبز چادر ہے ان کے روزہ مبارک پر. یہ سورہ الفتح لکھی ہوئی ہے اس کے کناروں پر. اور یہاں ہے مرزا کہہ رہا کہ جی مجھ کو میں خدا بن گیا. مجھے قرآن میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کہہ رہے کہ یہ آیت میں مجھے محمد کہہ کے مخاطب کیا، لعنت اللہ علی الکاذبین. یہاں دیکھیں آگے کیا کہتا ہے، میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں. دیکھیں وہ آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں اور اس کو صاف کر رہا ہے. آگے کہتا ہے میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی خیال اور عمل نہیں رہا اور میں ایک سوراخدار برتن کی طرح ہو گیا. یہی بات اس نے پہلے بھی کہی تھی. ایک آدمی، ایک عام انسان، ایک نبی خاص طور پر یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ خدا تعالیٰ ہو جائے. یہ صرف ایک جاہل، مرتد، کمینہ اور پاگل شخص ہی کر سکتا ہے. پھر آپ کہتے ہو جی ساڈے نبی نو گالاں کٹ دینے. ہم تو گالیاں نہیں دیتے، آپ کے نبی نے تو ایسی ایسی گالیاں نکال رکھی ہیں جس کا ولد الحرام، ولد الزنا، ذریۃ البغایا. آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں تو ہم ایسے ہی اٹھ کے منہ اٹھا کر آ گئے؟ آپ نے تو اپنے نبی کی باتیں نہیں پڑھی. یہ جو واہیات قسم کا آپ کا جال سازوں کا گروہ ہے، ہم نے تو اس کا ایک ایک حرف پڑھا ہے اور بار بار پڑھا ہے کہ کہیں غلطی نہ لگ جائے. آپ اس سے پہلے بھی پڑھو، اس سے بعد بھی پڑھو، اور میں تو کہتا ہوں میرے بہن بھائیو آپ ساری کی ساری کتاب پڑھو. ایک دفعہ سمجھ نہ آئے تو 3 دفعہ پڑھو. ایسا ہی کرنا. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس مغلظات کو بہت زیادہ پڑھیں. سنائیں آپ کو. اب دیکھو اس نے پہلے کہا میں خدا بن گیا بے منزلتی ولدی بے منزلتی بروسی، اور جو بھی اس نے کلیم کیے خدا بننے کے. آپ کہیں گے کہ چلو یہ تو رویا ہوئی، یہ تو وہ ہوا، یہ تو اس نے ایسا کسی نبی نے آج تک نہیں سوچا، کسی انسان نے آج تک نہیں سوچا سوائے پاگلوں کے اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راندہ درگاہ ہیں. ویسے لوگ بھی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ہم فیہا خالدون، جو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے. آپ ان میں سے بننا چاہتے ہو تو یو آر ویلکم، آپ بن جائیے. ہم تو صرف ویسے ہی بات کر کے آپ کو بتا رہے ہیں. اس نے اپنے خدا بننے کی تصدیق پر آ گیا ہوا ہے. یہ اس کا جو ہے الہام آپ کے تذکرہ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 452 پر. یہ 1902 کا ہے. آپ نے دیکھیں اس کے ساتھ سن لکھا نظر آ رہا ہے. کہتا ہے خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدہ کے موافق. اصل میں ان جاہلوں کو، وہ جن کو اس نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا، ان کو بتا رہا ہے کہ بھی سمجھ جاؤ کون سے خدا کی بات ہو رہی ہے. دیکھ لو ایک ہی ہے. نظر آیا؟ کیوں قادیانی ہو؟ نظر آیا کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور پھر یہ بھی تھا، کہتے ہیں جس کو خدا نظر آئے گا، آپ سوچو وہ کہہ کیا رہا ہے، سوائے اس کے کوئی نہ ہوگا جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. چاکلیٹ دینا ہے نا، لولی پاپ. کہتا ہے جنا مینو خدا نہیں مانتا نا وہ تے نیک ہے ہی نہیں. سوچو. کہتا ہے اس کے جو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک صالح عمل کیے.
ان کو پتا لگے گا کہ خدا قادیان میں اترا ہے. کیوں جناب؟ پتا لگ گیا نا خدا کہاں اترا ہے. ناؤز باللہ ناؤز باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر الہام ہوا، اگلا بھی پڑھ لو، نتیجہ خلاف مراد ہوا یا نکلا. وہ پاجی نکلے گئی، ساروں کو پاگل سمجھ لیا مرزا نے اپنے جیسا. نتیجہ خلاف امید ہے. یہ دیکھو، یہ الہام ڈیٹ وائز آ رہے ہیں. اب دیکھو ادھر قادیاں میں ایک شخص، بہت سارے لوگ ایسے بھی آئے، آپ کو یہ بتاتے نہیں ہیں. ایک دو کا تو یہ لکھا ہے انہوں نے اپنے، باقی ہم نے تو سنا ہے ان لوگوں سے. ایسے بے شمار لوگ آتے تھے جو مرزے کو لانتے بیچتے تھے، بلکہ ایک نے ایک دفعہ جوتا اتار کے ٹھا کر کے مرزے کے منہ پر مارا جانے سے پہلے. وہ مرزے کو کہتا تو نے میرا وقت اور پیسہ ضائع کیا. پھر مرزے کا اپنا رشتہ دار قادیاں کے باہر بیٹھا ہوتا تھا ایک دیوار پر، اور ساروں کہتا تھا ادھر ایک مرزا ہے، جعلی نبی ہے، اس کو نہ ماننا. اس کے اپنے دونوں بیٹوں نے، وہ جو مرزا زانی جو ہے تمہارا، جو 11 سال لا یموت فیہا ولا یحییٰ کی تصویر بنا رہا، اس نے موت کے وقت مرزا سلطان کا ہاتھ پکڑ کہتا قادیانی ہو گیا. بیچارے کا سانس جا رہا ہے، وہ مرض الموت میں مبتلا ہے، وہ کیوں قادیانی ہو گیا؟ وہ تو ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا. اس کو خدا تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت ان میں دی ہوئی تھی. وہ ڈپٹی کمشنر تھا اپنے وقت کا، اس وقت کا جب کوئی مسلمان ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا. اس نے ساری زندگی مرزے کو نبی نہیں مانا. اور جو اس سے چھوٹا مرزا فضل تھا، جو اس کا بے حد اس کو کہتا تھا چلو باپ کی عزت کرنی چاہیے، اس نے مانا تو نہیں، لیکن اس کے کہنے پر اس نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی. اس نے اس کی ماں کو بھی طلاق دے دی. اس قدر رذیل شخص کو آپ نبی مانتے ہو؟ کبھی سنا ہے کہ نبی نے ایک 13-14 سال کی لڑکی سے زنا کرنے کے لیے اپنی بیوی اور جوان اولاد کو آگ کر دیا، طلاقیں دے دی؟ یہ اگر خدا تعالیٰ اس آدمی کے ساتھ ہوتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی. وہ تو خدا کہتا خدا تعالیٰ کہتا یہ تو میرا نبی ہے، یہ ایک محمدی بیگم، میں تجھے اتنی محمدی بیگم دوں گا کہ تجھے پتہ نہیں لگے گا. وہ اس کے پیچھے ٹھا کرتا، اس کو طلاق، اس کو طلاق، اور پھر اپنے سکی اولاد کا جنازہ نہیں پڑھا. اور میں آپ کو ایک خبر بتاؤں، جس کو اب نصرت جہاں بیگم اماں جان کہتے ہو نا، اس نے کبھی اس کو نبی نہیں مانا، اور اس نے کبھی قادیانیت قبول نہیں کی. مجھے ایک ثبوت لا کر دکھاؤ نصرت جہاں بیگم نے کہا ہو کہ میں قادیانی ہوں. وہ بس ایک کمپرومائز میں ان کی طرف رہتی تھی، کیونکہ اس کی اپنی اولاد کو اس نے خلیفہ بنا لیا تھا. پہلے اس اپنے یار کو، مرزا نور الدین، جس سے اس کے جنسی تعلقات تھے، پہلا خلیفہ وہ، دوسرا اس نے اپنی اولاد کو بنایا. اس کے نتیجے میں وہ ان کی جماعت بھی تمہاری ٹوٹ گئی، لاہوری گروپ پیدا ہو گیا. مولانا محمد علی کہتا تھا میرا حق بنتا ہے، تو اس نے کہا حق تیرا نہیں بنتا، میں بڑی محنت کیتی ہے، اور آپ کہتے ہو خلیفہ خدا بناتے. ارے کچھ عقل کرو، جاگو. یہ جو مسرورہ بنا ہوا ہے آپ کا، اس کو 3 سال پہلے پتا تھا اس نے خلیفہ بننا ہے. اس کے باپ کے مرنے کے بعد اسے ناظر اعلیٰ اس لیے بنایا تھا، ورنہ یہ تو اتنا بیوقوف ہے، اس پر پولیس مقدمے پر مقدمے کرتی تھی. یہ دیکھ لو، اس کے منہ سے لفظ نہیں نکلتا، بول ہی نہیں سکتا، لیکن پیچھے سب کچھ کرتا ہے. آپ یہ اسی لیے وہ کہہ رہا نتیجہ خلاف مراد ہوا یا نکلا، نتیجہ خلاف امید ہے. تو ظاہر ہے کہ بھائی صاحب جب تم کہو گے کہ تم خدا ہو تو خلاف امید ہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ آگے سے پڑھ کے دیکھ لیا، کیوں؟ سمجھ میں آیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب دیکھیں جی، آپ نے اگر یہ سمجھا کہ وہ قادیان میں آ کے تو نہیں ہوا معاملہ، تو یہ سمجھ لو انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون. کہتا ہے کہ خدا نے اسے کہا کہ تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے نا، وہ فوراً ہو جاتی ہے. گل کر لو.
آگے سے بھی پڑھ لینا جی، بار بار آتا ہے، اے میرے بندے چونکہ تو میری فرو گاہ میں، بار بار آتا ہے، اس لیے اب تو خود دیکھ لے تیرے پر رحمت کی بارش ہوئی یا نہ، ہم نے 14 چارپائیوں کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ نافرمانی میں حد سے گزر گئے تھے، جاہل کا انجام جہنم ہے، مطلب جاہل کا انجام جہنم ہے، مرزا بھی جاہل ہی تھا نا، تو جہنم میں تو وہ تو ہمیں پکا پتا ہے کہ مرزا جہنم میں ہے، جاہل کا خاتمہ بالخیر کم ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنے غلاظت میں لپٹا ہوا گیا نا۔ آپ نے جتنی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں نا اپنی بات کو تو بہت چمکا پالش کر کر کے پیش کرتے ہیں، آپ نے اتنی زیادہ پالش کی، اس خلیز واقعے کو اتنا پالش کیا، اس کے باوجود اس میں سے بو اور بدبو کے بھبکے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو اس پر عین پورا اترا، جاہل کا خاتمہ بالخیر کم ہوتا ہے، میری فتح ہوئی میرا غلبہ ہوا، میں خدا کی طرف سے خلیفہ کیا گیا ہوں، پس تم میری طرف آ جاؤ، میں خدا کا چراغ ہوں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب دیکھو، یہ دیکھو روحانی خزائن جلد 22 حقیقت الوحی 108 نمبر صفحہ، پہلی لائن، تو جس کا بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فی الفور ہو جاتی ہے۔ یا ساری باتیں چھوڑ دو، ہم آتم کو بھول جاتے ہیں، مولانا غزنوی کو، مولانا امرتسری کو، اس نے زندگی میں صرف 5 مناظرے کیے، وہ بھی گھر لکھ کے کرتا تھا، یہ کوئی مناظر نہیں تھا اسلام کا، یہ تو گھٹیا ترین شخص تھا، اس کو تو جوتے مار کے نکالتے تھے جہاں پر بھی جاتا تھا۔ یہ مناظرے کرتا تھا ان لوگوں سے جو ایک کتابیں چھاپ کے بیچتا تھا، تو وہ بھی اس کے جواب میں نہ بیٹھ کے اسے 4 حرف لکھ دیتے تھے، یہ اتنے غلط دعوے کر رہے، کفر کے فتوے اس پر لگائے ہوئے تھے انہوں نے، جو اس کے جواب میں ان کو خط لکھتا رہتا تھا تو وہ بھی خط کا جواب لکھ دیتے تھے۔ اس کا مناظرہ کئی سال چلتا تھا جی، ایک خط ادھر سے جا رہا ہے، مہینہ بیٹھ کے سوچتا تھا کہ ہن کیڑا فراڈ کرا، کیڑی جال سازی لکھا، اور پھر اس کو لکھتا تھا خط، پھر وہ اس کو لکھ دیتے تھے، فوراً جواب دیتے تھے، پھر شرطیں لگاتا تھا، بھئی مجھ سے مناظرہ کرنا ہے تو میں نے کتاب ایک لکھی ہے، وہ تمہیں پڑھنی پڑے گی، پھر میں تم سے اتنا 100 سوال کروں گا، ہر سوال کا ٹھیک جواب دینا، جواب بھی ایسا ہو میرے لفظوں میں کوئی تبدیلی نہ ہو، پھر میں تم سے مناظرہ کروں گا۔ ہیلو جی، خدا دا دعویٰ کر رہے ہیں، کہتا ہے میں کن فیکون کہوں تو کن فیکون ہو جاتا ہے، یہ حالت تھی اس کی۔ آپ پڑھ لو میرے بہن بھائیو، میں آپ سے کوئی ایگزیجوریشن، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایگزیجوریشن تو بہت دور کی بات ہے، میں تو آپ کو شاید اس سے کم بتا رہا ہوں جو اصل حقیقت ہے، بہت کم۔ اب ایک ہی سوال پوچھ، چلو کن فیکون تھا نا، اللہ نے اسے کہا، دیکھو کہنے والا کس پر بہتان باندھا، اللہ نے کہا ہوتا تو کن فیکون، ایک چیز اس کے تو انگلی کا اشارہ کرتا تو اس کے کام ہو جاتے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فی الفور ہو جاتی ہے۔ اور ممدی بیگم ناتے نہیں ہوا فی الفور، کیوں بھائیو؟ تقدیر مبرم یاد ہے نا، روندا چلے گیا، اس کی شادی بھی ہو گئی تو کہتا تھا بیوہ ہوگی میرے پاس، ایک باکرا ہوگی ایک بیوہ ہوگی۔ اب آپ کے یہ جال ساز جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ کہتے ہیں باکرا اور بیوہ وہ نصرت جہاں آئی تھی جو قادیانی بھی نہیں ہوئی۔ باکرا وہ اس وقت جب اس نے شادی کی، اور بیوہ تو مرزے کے من۔ اچھا، آپ ان سے پوچھو کہ بھائی مرزا تو کہتا تھا بیوہ اس کی زندگی میں اس سے شادی کرے گی، اب تو پھر ہر آدمی کی ایک باکرا اور بیوہ ہوتی ہے، تو بیوی مر گئی، وہ خود مر گیا تو بیوی بیوہ ہوگی۔ یار آپ کو سمجھ نہیں لگتی ان کی، یہاں آپ بالکل ہی ٹوٹل بیوقوف ہو۔ معاف کرنا، میں آپ کو الزام نہیں دیتا، لیکن میرا سمجھ سے تو کافی بار لوگ ہو آپ، یہ آپ کو کہتے ہیں وہ جو پیش گوئی ہے نصرت جہاں میں پوری ہو گئی، وہ پہلے باکرا تھی جب شادی ہوئی، وہ مر گیا تو بھئی وہ مرزا کہہ رہے ہیں جب میں زندہ ہوگا تو تب بیوہ ہو کے اس کی طرف آئے گی، ایک بیوہ آئے گی، اور بیوہ سے متراد اس کی تھی ممدی بیگم۔ ممدی بیگم 1950 کے بعد فوت ہوئی، کئی سال زندہ رہی، 40-50 سال اس کے بعد، مجھے اس کی صحیح تاریخ وفات اب یاد نہیں ہے۔
یہ حالت ہے تمہارے. اور وہ دعویٰ کر رہے کہ میں خدا ہوں, میں کن فیکون کہتا ہوں, اللہ نے مجھے کہا, اور دیکھے, اور کہتا ہے کہ خدا آسماں, دوبارہ پڑھ لو, خدا قادیاں میں نازل ہوگا. وہ کہیں گے جی, آپ کو یہ کہیں گے نہیں جی اصل میں یہ تو خدائی باتیں ہیں, مرزا نے یہ کہا, اصل میں اس کا مطلب یہ ہے, جیسے کہتے ہیں مکہ اور مدینہ میں, مرزا نے کہا نا اپنا ایک, اس نے کہا مجھے الہام ہوا ہے کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے. لوگوں نے کہا واہ, کیونکہ وہ ایک حدیث تھی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ دفن ہوں گے جہاں ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے. تو مرزا نے کہا جی ہم مکہ یا مدینہ میں مریں. اس کو خدا تعالیٰ نے اس کا سایہ بھی ان جگہوں پر نہیں پڑنے دیا, اور جس نے اپنا سایہ وہاں ڈالنے کی کوشش کی اس کو کتے کی موت ماری. 11 سال تک اپنا پخانا خود کھاتا تھا مرزا محمود. یہ سزا ملتی ہے اگر آپ قادیانیت کے ساتھ جائیں گے مکہ مدینہ, آپ کو سزا ملے گی, آپ کو کوئی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. ہاں اگر آپ کھلے دل سے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے بتا دے کہ حق سچ کیا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی آپ کی ہوگی دعا قبول انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ بھی دکھا دے گا, پھر آپ میرے جیسی باتیں کریں گے. آزما کے دیکھ لو, ٹھیک ہے. اب دیکھ لو, آخر میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے. ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک, کہتا ہے جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا, جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. تو یہ کیا ہو گیا, انت منی بمنزلتی ولدی اولادی. یہ کون سے ہے؟ اور مرزا تو کہہ رہے ہیں کہ میں خدا بن گیا, میں نے زمین و اسمان تخلیق کیے. اور یہ بھی نہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرح پرفیکشن, کہتا ہے پہلے پرفیکشن نہیں سی, اور بات جو میں سوچیا کہ پرفیکشن لے آئی جائے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں نے اسٹریٹ وے پرفیکٹ کریٹ کیا ان کو. یہ قرآن کا فتویٰ ہے مرزے کے بارے میں. ہم فیہا خالدون, یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ قرآن پاک نے بار بار کہا ہے جو مرزا اور اس جیسے اعتقادات رکھیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے, کبھی ان کا وہاں سے چھوٹ نہیں ملے گے. ٹھیک ہے. اور آگے اس میں ہے جس کی بادشاہی میں کوئی ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور اس کے ملک میں اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے. وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا, اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. وخلق کل شیء, اس نے ہر چیز کو پیدا, فقدرہ تقدیرا, اور پھر ہر ایک کا اس نے ایک تقدیر لکھ دی ہے, ایک اندازہ ٹھہرا دی ہے, جس میں مرزے کی کوئی جگہ نہیں ہے, کسی کی جگہ نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. اسی لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. مرزا تو اس کی خدائی میں شریک ہو گیا. ایک جگہ نہیں, وہ تو خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ اس نے ہزاروں بار یہ ایسی باتیں لکھی. یا تو آپ یہ پڑھنا چھوڑ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یا پھر مرزے کو مان لو. آپ کے پاس یہ چوائس نہیں ہے, آپ دونوں کو مانو. اور میں نے جیسے کہا کہ ایک قادیانی اگر مکہ مدینہ جائے گا اس کو صرف سزا ملے گی. یہ میری بات یاد رکھنا. میں نے نہ صرف مرزا محمود کی سنی ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایسی ایسی عبرتناک سزائیں ان کو ملی ہیں جو حج کر کے آئے ہیں قادیانی, جو عمرے کر کے آئے ہیں.
اگر آپ بھی ان میں شامل ہیں تو آپ غور کریں کہ آپ کو کیا ملا اس کے بدلے میں. خدا تعالی نے جس کو انعام دینا ہوتا ہے وہ اس کا دل موڑ دیتا ہے، پھر اس کو انعام دیتا ہے. خدا تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ وہ آپ کو آخرت دے دے. جب آپ عمرہ کرنے یا حج کرنے جاتے ہیں تو ہر ایک کو اس در سے ملتا ہے سوائے مشرکین کے. مرزا مشرک ہے، شرک کرتا ہے، اور شرک کی بھی اس نے نئی ہائٹ ڈھونڈی ہوئی ہے جو قرآن پاک میں بتائی گئی بھی شرک کی ہائٹ سے بہت زیادہ ہے. مشرک اعظم اپنے پاگل پن کی وجہ سے، اور بھی اس جیسے بڑے گزرے ہیں، کسی کو کچھ نہیں ملا. اگر آپ نے حج اور عمرہ کرنے کبھی جانا ہے تو آپ میری بات یاد رکھنا، آپ کو یا قادیانے چھوڑنی پڑے گی یا آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی. اس سے کم پر معاملہ سیٹل نہیں ہوگا، یہ میرا آپ کو گارنٹی ہے اس بات کی. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. فقد ضل ضلالا بعیدا. تو یہ دیکھیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، جو شرک کرتا ہے نا خدا اس کو کبھی نہیں بخشے گا. یہ بار بار کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، اور شرک یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں اور خود شریک ٹھہر جائیں. وہ تو اس سے بھی بڑی ہے. جیسے مرزے نے کہا میں اس کے اولاد کی مانند ہوں، میں خدا کا بروز ہوں، میں نے دیکھا کہ میں خدا ہی بن گیا. پھر اس نے اس کی تصدیق ایسے کی، کہا کہ خدا الہام کیا ہے کہ خدا قادیان میں اترے گا. پھر کہا کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ تو جو کہے گا کن فیکون، وہ ہو جائے گا فوراً. یار ہنسی مجھے اس بات پر آتی ہے کہ ہوا تو کچھ بھی نہیں یار. چلو کچھ ہو جاتا تو ہم مان لیتے. کن فیکون تو ایک ایسی زبردست قدرت کا نام ہے. اور مرزا تو ایک 14 سال کی 12 سال کی لڑکی جو اس کی رشتہ دار تھی، جن کی جائیداد مرزا قادیانی کے قبضے میں تھی، وہ اس کو جائیداد کا لالچ دیتا تھا نا مرزا احمد بیگ کو کہ میں سائن کر دوں گا جائیداد، تجھے اور بھی زمین دوں گا. لیکن انہوں نے لڑکی نہیں دی کیونکہ لڑکی نے خود انکار کر دیا تھا. اور یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ کن فیکون، اللہ نے کہا کہ تو کن فیکون کہہ سب کچھ ہو جائے گا. جاگ جاؤ. خدا تعالیٰ کہتا ہے ایسے شخص کی اور اس کے ماننے والے کی، ماننے والا بھی مشرک. ٹھیک ہے جی، خدا اس کے گناہ کو نہیں بخشے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ پر شرک باندھے گا اس کو وہ کبھی نہیں بخشے گا. وہ کہتا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ وہ جس چیز کو چاہے بخش دے. آپ ایک مشرک پر ایمان لاتے ہو جس نے بار بار لکھا ہے کہ میں نے تو کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ میں خدا بن چکا ہوں. دکھا دوں آپ کو دوبارہ وہ تحریر. وہ کہتا ہے میں تو کئی مرتبہ لکھ چکا ہوں، 25 سال سے لکھ رہا ہوں یہ باتیں. دیکھ لو، بھول گئی ہوگی. مجھے لگتا ہے آپ لوگ بھول بڑی جلدی جاتے ہو نا. کہہ رہا ہے یہ الہامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری نسبت میرے پر ظاہر ہوا ہے، اور اس قسم کے اور بھی بہت سے الہامات ہیں جن کو قریب 25 برس سے شائع کر، مطلب وہ شرک میں ساری زندگی مشرک رہا. آپ نے اس کو نبی مان لیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا. یہ سورہ نساء میں لکھا ہے، آیت نمبر 116 میں، جو میں نے آپ کو سنا دی. اب چلتے چلتے میں نے آپ سے کہا نا اس نے اللہ تعالیٰ کو چور کہا. یہ دیکھیں وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے. وہ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا.
اللہ تعالیٰ کو چور کہا ہے اس نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی صحیح دماغ آدمی ایسے نہیں کہہ سکتا. وہ اللہ جس کے پاس ہمیں جانا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں، میں سائنسدان ہوں، میرے پاس اس کا سائنسی ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، اگر میں اور میرے جیسے لوگ کلوننگ کر سکتے ہیں اور انسان سے انسان کو تخلیق کرتے ہیں، آپ کو دوبارہ تخلیق کرنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ تو کن فیکون کہے گا اور سب اٹھ کھڑے ہو گئے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. یہ سورہ یاسین ہے، پڑھا کرو. وہ خدا جو ہمارا خدا ہے ایک کھا جانے والی آگ ہے، یعنی کہ خدا کھا جانے والی آگ ہے. مرزے کے لیے تو وہی ہے نا، کیونکہ مرزے کو نظر آتا تھا، اس کو پتہ لگتا تھا، اور مرزے کی قبر سے اگر آواز نکل سکتی تو آپ کے دل دہل جاتے. دیکھے جب تم خود مانتے ہو خدا دعاؤں کو سنتا ہے، پس اے سست مانو اور دلوں کے اندو، جبکہ وہ سن سکتا ہے تو کیا وہ بول نہیں سکتا؟ ٹھیک ہے بول سکتا ہے، لیکن مرزا جی کہ آپ کے تمہارے ساتھ کہاں پر بولا یہ بتاؤ. اور جبکہ سننے میں اس کو کوئی حد تک عزت نہیں. دیکھیں مخاطب کس طرح کر رہا ہے اپنے خالق مالک کو. اگر وہ پاگل نہ ہوتا، اسکیزوفرینک نہ ہوتا، وہ ایسی باتیں لکھتا ہی نہ. یہ اس کی اکثر باتیں نور الدین اور عبد الکریم مولوی کی لکھی ہوئی ہیں، یا قاضی یار محمد کے وہ جو نیوگ والے اور عورت کی سیکس والی نماز جو ہے اور اس طرح کی چیزیں، وہ قاضی یار محمد اینڈ کمپنی. ٹھیک ہے. اور جب کہ سنتے ہیں کہ اس کی کوئی حد تک عزت نہیں، پھر اپنے بندوں کے ساتھ بولنے سے اس کی حد تک عزت کیوں گے؟ دیکھو مخاطب کیسے کر رہے اللہ کو. نعوذ باللہ. میں کہتا ہوں مرزے کی قبر، اس کو تو اس دنیا میں لعنت ڈال کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اس کی جو حالت قبر میں ہو رہی ہوگی، میرے بہن بھائیو، اگر تم سن سکتے تمہارے کلیجے پھٹ جاتے اس سے. یہ دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہا ہے. اس کی نزدیک میں خدا تعالیٰ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے پھر اللہ نے انہوں پھڑ کیوں نہیں لیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مدت کی چھٹی دے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے کبھی نہیں پھرتا. اس نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو، جاؤ ایک مدت کی چھٹی ہے، اچھا کرو برا کرو جو بھی کرو. اور وہ کیوں پکڑے گا کسی کو؟ انلیس آپ کسی حقوق العباد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ پکڑ لے گا. اسی لیے مرزے کو سزا ملی، مرزے طاہر کو ملی، مرزے محمود کو ملی، مرزے ناصر کو سزا ملی. کتے کی موت مارے گئے سارے، کیونکہ حقوق العباد کی خلاف ورزی کی، آپ جیسے لوگوں کو بہکایا. کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر بعد اس کے یہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے؟ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی. یہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں. اللہ معافی دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو نبی کہتے ہو یار ڈوب مرو. یہ دیکھو کیا کہتا ہے کہ یوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ پیر اور ہر عضو کثرت سے تعداد سے خارج اور لاند. اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ تیندوے کی طرح ہیں، وجود اعظم کی تاریں ہیں. یہ آپ ہی پڑھ سکتے ہو، ہم نہیں پڑھ سکتے. نعوذ باللہ. ہم اس توہین کے مرتکب پڑھ کے بھی نہیں ہونا چاہتے. آپ ہی پڑھو، آگے سے بھی پڑھو، پیچھے سے بھی پڑھو، اور جیسے مرضی الٹ پلٹ کے پڑھو. یہ دیکھیں خدا تعالیٰ کو اس نے چور کہا، خدا تعالیٰ کو اس نے تیندوا کہا، خدا تعالیٰ کو اس نے کھا جانے والی آگ کہا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی تو وہ ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا. میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر وہ اللہ کا نبی ہے اور اتنا ہی بڑا ہوا ہے،
جس کے پیچھے تم پیسے خرچ کرتے ہو، اپنے بچوں کے منہ کی روٹی نکال کے انہیں دے دیتے ہو، اپنے پیٹ کی روٹی نکال کے اس کو دے دیتے ہو، اپنے بچوں کی خوشی نہیں عید پر مناتے، پیسے ان کو دے دیتے ہو، ان کے لیے کپڑے نہیں خریدتے، ان کے لیے کھلونے نہیں خریدتے، ان کے دے دیتے ہو. آپ کی تو دنیا میں بھی جہنم ہو گئی، ان کی تو دنیا میں بھی جنت ہوگی. میں نے دکھایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کوئی جنت نہیں ہے، کوئی دوست، ملحد ہے، الحاد ہے، اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے. میں اس الحاد کی آپ کو مزید تفصیل بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میری ہستی کی there is nothing like him. اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. مرزا کہہ رہا ہے آگ ہے، تیندوا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ نعوذ باللہ چور کہہ رہے. اللہ معافی دے. آپ لوگوں کے دل نہیں پھیل جائے. ہم سے تو یہ باتیں نکلتی نہیں. آپ آگے بھی پڑھ لینا، پیچھے بھی پڑھ لینا، پھر ایک تعویل لے کر آ جانا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جس کے دل میں ذرا بھی اللہ کا خوف ہے وہ کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا. اب دیکھیں یہاں پر لکھا ہے اللہ نور السماوات والارض. مرزا طاہر کی کل آپ کو ویڈیو دکھائی، وہ کہہ رہا تھا نور آپ کو کیسے نظر آ سکتا ہے جی. ہاں مرزا طاہر کو تو نہیں نظر آئے گا، وہ تو لانتی تھا. ہمیں تو نور نظر آتا ہے، ہر روشنی نور ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے. کہتا ہے جی اس میں تو نظریں گزر جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو نور السماوات والارض کہتا ہے نا. آگے اس نور کی تشبیہ دی ہوئی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے، پڑھ لینا. لیکن مرزا نے تو اللہ تعالیٰ کو چور کہا، تیندوا کہا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جلانے والی آگ کہا. نور تو بالکل نہیں کہا. نور اس نے کس کو کہا؟ اے ملکہ معظمہ، تیرے وہ پاک ارادے جو آسمانی مدد کو اپنی طرف کہہ رہے ہیں، تیری نیک نیتی کی کشش ہے جس سے آسمان رحمت کے ساتھ زمین کی طرف جھکتا ہے. اس لیے تیرے عہد سلطنت اور کوئی بھی عہد سلطنت ایسا نہیں جو مسیح موعود کے ظہور کے لیے موجود. سو خدا نے تیرے نورانی عہد میں آسمان سے ایک نور نازل کیا، کیونکہ نور اپنے نور کو اپنی طرف کھینچتا ہے. آسمان سے مرزا خدا کی طرح نازل ہوا. نور وہ ملکہ تھی جو مسلمان بھی نہیں تھی. یہ اس کو مانتے ہو نبی؟ خدا نے تیرے نورانی عہد میں آسمان سے ایک نور نازل کیا، کیونکہ نور نور کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اللہ تعالیٰ کے مقابلے کا اس نے کہا کہ میں خدا ہو گیا. پھر خدا تعالیٰ کو چور کہا نعوذ باللہ، پھر تیندوا کہا، پھر آگ کہا، اور ایک کافرہ کو اس نے نور کہا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض. پھر آپ کہتے ہو ہم مرزے پر لعنتیں بھیجتے ہیں. میں تو اس کو مرزا قادیانی مرتد یہ باتیں پڑھنے کے بعد کہتا ہوں. جب بھی میں دوبارہ پڑھتا ہوں میرا دل نہ صرف پکا ہو جاتا ہے، میرے دل سے ایسی ایک شدید ریپلشن نکلتی ہے کہ میں اس کے بارے میں بات ہی نہ کروں، لعنت بھیجوں اس لعنتی پر. لیکن ہم آپ کو بتانے کی خاطر بتا دیتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین.